بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آگ نے امریکی جو ہے اسٹیٹ لاس اینجلس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے۔ 12,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین جائیدادیں جس میں کہ لاس اینجلس کا شمار ہوتا ہے وہ سب راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ بالی ووڈ کے جو ایکٹر ہیں ہالی ووڈ کے، ان کے بارے میں بھی بہت سے جو کمنٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لہٰذا شروع سے اینڈ تک آپ نے اس ولاگ میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، امریکہ کی جو ریاست ہے، اسٹیٹ جو ہے لاس اینجلس، اس میں بری طرح تباہی جو ہے وہ مچ چکی ہے۔ جل کے پورا جو ہے وہ اسٹیٹ وہ راکھ کا ڈھیر ہو چکا ہے۔ غزہ کے لوگوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کے لوگوں کے فلسطین کے حق میں جو آواز کھڑی نہیں کی گئی، اس کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ جو ہے اس کا اسٹیٹ جو ہے لاس اینجلس جو ہے وہ جو ہے ہیروشیما کی شکل پیش کر رہا ہے کہ جب وہاں پر بم پھٹا، ناگاساکی ہیروشیما میں جب بم پھٹا، اس کے بعد جو وہاں پر اثرات تھے، کھنڈر راکھ، وہی راکھ آج امریکہ کے شہر میں وہ سارا منظر پیش کری ہے۔ ہالی ووڈ کے جو اداکار ہیں جو کہ اس وقت کہتے تھے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ان پہ بم گرائے جائیں، ان کے گھر جب جل کر راکھ کا ڈھیر ہوئے تو ان کے آنسو دیکھنے والے تھے۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جیمس ووڈ، جن کا شمار ہوتا ہے، جو کہتے تھے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو مار دیا جائے، اور وہ ہر وقت اسرائیل کا ساتھ دیتا تھا۔ یہ جو جیمس ووڈز ہے، جب اس کا اپنا گھر چلا تو اس نے دھارے مار مار کر رونا شروع کر دیا، اور اس نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے نجی ٹی وی پر کہا کہ جب ایک بندہ ایک دن اپنے سوئمنگ پول میں نہا رہا ہو اور اگلے دن اس کو پتا چلے کہ اس کا جو گھر ہے وہ جل چکا ہے، راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے اوپر کیا بیتے گی۔ اور جب یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا اور جو اس کا انٹرویو کر رہی تھی وہ بھی رونے لگ پڑی، لیکن اس نے کوئی بھی ہمدردی اکٹھی نہ کی، کیونکہ اس نے جس طرح کے اعمال کیے تھے اس کو اس کے اعمالوں کی سزا بن گئی۔ وہ چیختا رہا، وہ چلاتا رہا، وہ ایک ذلیل اور خبیث انسان کہ جس نے نہ دیکھا غزہ میں بچوں کی حالت، جس نے نہ دیکھی عورتوں کی حالت، جس نے نہ دیکھی بزرگوں کی حالت، اور ہر وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا اور فلسطین کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا تھا، آج وہ اپنی عبرت کے مقام پر آ گیا ہے کہ اس کو رونا یاد آ گیا ہے۔ لیکن اس رونے کے باوجود لوگوں کی کوئی بھی ہمدردی جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ کوئی کتنا بھی ظالم ہو۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے بچے بعض اوقات جانور بھی سنبھال لیتے ہیں۔ آپ گھر میں کوئی پالتو بلی پال لیں، کوئی کتا پال لیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پالتو بلی اور جو کتا ہے وہ بھی آپ کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں۔ تو یہ کیسے انسان ہے کہ جو انسانوں کو قتل عام کر رہے ہیں؟ اور یہی جو ہے جیمس ووڈ یہ کہتا تھا کہ جو فلسطین والے ہیں، جو غزہ والے ہیں، ان کے ساتھ اور برا سلوک کیا جائے، ان کے گھروں کو راکھ کا ڈھیر بنایا جائے، تو کیا اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ آپ ناظرین دیکھیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہی نازل ہوا ہے ان لوگوں پر، امریکہ پر، اور خاص طور پر اس شخص پر کہ جس نے کہ فلسطین کے لوگوں کا گھر جلایا۔ آج اس کا اپنا جو گھر ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، لاس اینجلس میں لگنے والی جو آگ ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے، یہی آگ اس مظاہرے کا نتیجہ ہے۔ جیمس ووڈ جب یہ رو رہا تھا اور اس نے اپنے انٹرویو میں کہا تو بہت سے لوگوں نے اس پہ ٹویٹ کی اور لوگوں نے کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام تمہیں یاد ہے؟ تم نے یاد ہے جب تم انٹرویو دیتے تھے اور اسرائیل کی حمایت کرتے تھے اور فلسطین کے لوگوں کو اس طرح باتیں کرتے تھے؟ یہ اللہ کا انصاف ہے کہ آج تو جس جگہ پہ تھا، تیرا وہ عالیشان گھر، سب کچھ جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے، سب کچھ جل چکا ہے۔
अमेरिकी स्कॉलर हैं डॉक्टर उम्मा सलमान, उन्होंने भी कहा, जो ट्वीट में अपने कहा कि इस वक्त जो है लॉस एंजल्स में जो लोग हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, जो हमें उनके लिए बहुत दुख है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि गजा के ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग होते हैं, जब इनसे गजा के लोगों की बात की गई तो इन लोगों ने वहां पर बैठकर अपने हाथों से गजा के मुसलमानों को तबाह कर दिया। इन लोगों ने बार बार जब आवाज उठाई जाती थी, हर चैनल पे आवाज उठाई जाती थी गजा के मुसलमानों के लिए, तो उस वक्त गजा के मुसलमानों के लिए कोई बंदा भी बात करने को लिए तैयार नहीं था और कहता था कि नहीं ठीक है, हम इसराइल की हमायत कर रहे हैं। और आज इन पे ये वक्त आ चुका है, आज इनके ये हालात हो चुके हैं कि ये लोग अपना ही घर जलता हुआ देख रहे हैं। जो लोग हवेलियों में बैठे हुए थे, जो लोग आलीशान घरों में बैठे हुए थे, वो किसी बेघर की, किसी तकलीफ के मारे की, किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की, किसी खवातीन की आह क्या सुनते। लेकिन आज जब उन पे अपना वक्त आ चुका है तो ये लोग जो है ढारे मार मार के रोते हैं। नाज़रीन, ये जो आग लगी है इसके बारे में पहले 2024 में जुलाई में एक पॉडकास्ट में जो है जियो रॉडर्स उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि ये जब ये हवा जो है अपनी असल सिमत पे चलेगी तो लॉस एंजल्स में तबाही आएगी, लॉस एंजल्स जो है वो जल जाएगा, लॉस एंजल्स जो है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन उसकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया, उसकी बात पे किसी ने कान नहीं धरा। और उसने तो ये भी कह दिया था कि वो जो हवा है, वो जो आग है, वो 64 किलोमीटर फी रफ्तार से बढ़ेगी, यानी कि हवा के साथ इतनी स्पीड से जो है वो आग लगेगी जो कि समुद्र तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसकी बात पर किसी ने अमल ना किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आग लगी। बहुत से नाज़रीन लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन नाज़रीन मेरा अपनी जो जाती राय है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इंसाफ करता है और इंसाफ को पसंद करता है। जब फलस्तीन में इतने जुल्म ढाए गए, इतनी वहां पे बच्चों की मौत हुई, घरों को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, खवातीन, बच्चे बेरोजगार, बेमददगार पड़े रहे, वहां पे उनको कोई पूछने वाला नहीं था और हर जगह पर आवाज खड़ी की जाती थी, खुदारा फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम किया जाए, रहम किया जाए। तो उस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों पे किसी ने रहम ना किया, किसी ने उनकी आवाज पर उनका साथ ना दिया। तो आज अगर अमेरिका जैसे सुपर पावर, वो कहता था हम सुपर पावर हैं, अगर वो जैसे मुल्क में आग लगी है तो कौन सी अनहोनी हो गई है कि अल्लाह ने इन लोगों के लिए अजाब रख दिया है कि वहां पर आग बुझाने वाला अमला भी नाकाम हो चुका है, कि जेल से कैदियों को निकाल कर बार बार कहा जा रहा है कि आप आग को बुझाएं, आग बुझाएं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा।